مولا حسین سے جناب عباس نے اجازت کیسے دی؟ آ کے فرمانے لگے شام ہوئی جاتی ہے، میرے انصار کی تعداد گھٹی جاتی ہے۔ حضور مصر ہے غازی فرماتے ہیں ہمت فوج شقی اور بڑھی جاتی ہے، اب میرے ضبط کی زنجیر کھلی جاتی ہے۔ مولا مجھے جنگ کی اجازت چاہیے، میری مجبوری ہے۔ فرمایا کیا؟ عباس فرماتے ہیں مولا دیکھیں نا کتنی حسرت سے حیا دیکھ رہی ہے مجھ کو، سر زینب کی ردا دیکھ رہی ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام کا بھی تو کوئی جواب ہوگا۔ فرماتے ہیں غازی تم میدان جانا چاہتے ہو لیکن میری جانب سے بھی دیکھو کہ منظر کیسا ہے۔ فرماتے ہیں عباس دل کے آئینے میں شیشے کی طرح ہوتا ہے، رخ پر نور پہ دیدے کی طرح ہوتا ہے۔ عباس قلب پاکیزہ کے ٹکڑے کی طرح ہوتا ہے، بھائی چھوٹا ہو تو بیٹے کی طرح ہوتا ہے۔ عباس مسکرا دو کہ میں تسکین دل زار کروں، پاس آؤ تمہیں اکبر کی طرح پیار کروں۔ قبلہ جاڑا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کربلا کے میدان میں جس شہید نے بھی زین چھوڑی اس کی شہادت کا ایک بڑا اثر ہوا۔ عباس علمدار واحد غریب ہیں جن کے زین چھوڑنے کے 4 بڑے اثرات۔ اب سوال کیا گیا کہ حضور بتائیے عباس علمدار کے زین چھوڑنے کا پہلا بڑا اثر کن پہ پڑا؟ مساج میں شروع کر چکا، 2 جملے سنیے اس کے بعد ایک روایت۔ رجاڑا صاحب فرماتے تھے کہ عباس علمدار کے زین چھوڑنے کا پہلا اثر بنی ہاشم کے ان پیاسے بچوں پہ پڑا جن کے ہاتھ سے پانی کے خشک جام زمین پہ گرے۔ ارباب اعزاز یہ میرا مظلوم کربلا کے ممبر کے خلاف میں ہاتھ ہے، مجھ سے میری مفہومہ زندگی چھین لیں اگر میں امام حسین علیہ السلام کے پاک ممبر پہ اس نیت کو لے کر آتا ہوں کہ میرے سے پہلے والا مجھ سے چھوٹی مجلس پڑھے یا میرے بعد کوئی مجھ سے زیادہ دعوت نہ لے سکے۔ یہ کربلا والوں کا نظام ہے، چشمہ بہہ رہا ہے، میری مخدومت سب کو خیرات دے رہی ہے، کسی کا کاسا یہاں سے خالی نہیں جاتا۔ آپ سے فقط ایک آنسو مانگ رہا ہوں، جو میری بخشش کا سامان ہو جائے میں برآمدگی کروا دوں گا، فقط ایک آنسو میری جھولی میں ڈال دے گا۔ پہلا اثر بنی ہاشم کے بچوں پہ عجیب فکر ہے۔ حضور دوسرا بڑا اثر کن پہ پڑا؟ لاڑا صاحب فرماتے تھے عباس علمدار کی شہادت کا دوسرا بڑا اثر فوج شام پہ پڑا۔ فوج شام پہ عباس کی شہادت کا اثر کیسے پڑا؟ فرماتے ہیں جب بنی ہاشم کے بچوں پہ اثر پڑا تھا تو اثرات یہ تھے، نتیجہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھ سے پانی کے خشک جام زمین پہ گر گئے، اور جب فوج شام کو پتہ چلا نا کہ اب غازی اتر گیا تو اس کا اثر یہ تھا کہ 9 لاکھ نے تلواریں پھینک کے ناچنا شروع کر دیا، اور ناچ ناچ کے کہتے تھے اب علی کی بیٹی کا برقع لوٹنا آسان۔ بڑی جلدی سے تیسرا فکرہ پڑھتا ہوں، نوذر بتائیے ذرا تیسرا بڑا اثر کس پہ ہوا؟ فرماتے ہیں بڑی جلدی سے سنیے، عباس علمدار، چوتھی بات کیونکہ مشکل ہے، عباس علمدار کی شہادت کا فرماتے تھے تیسرا بڑا اثر اس بی بی پہ ہوا جس نے باقی بیویوں کو اکٹھا کیا اور سر سے چادر اتار کے فرمایا میرا غازی اتر گیا، اب میں تمہارے برقعوں کی ضامن ہوں۔ اب چوتھا اثر سنیے، علی عباس عسکری کی زبان میں تو اتنی توفیق مدد سرائی، ان کا کرم ہے کہ میں کچھ بول رہا ہوں، ورنہ میری زبان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ میں بتا سکوں کہ وہ چوتھا اثر کیسا تھا، کس پہ تھا۔ میں میر انیس علیہ الرحمہ کا ایک مصرع سناتا ہوں جو پورا مرثی ہے، اور اس منظر کو جیسے میر انیس نے کھینچا ہے ایسے کسی نے نہیں کھینچا۔ چوتھا اثر کس پہ پڑا؟ انیس فرماتے ہیں اذان عصر سے قبل 9 لاکھ کے ظلم سہ کے
زین ذوالجناح پہ جھولتے ہوئے بادشاہ نے اچانک نہر علقمہ کی جانب دیکھ کے رو کے فرمایا غازی افسوس کہ تو نے میری تنہائی نہ دیکھی. بڑی چھوٹی بڑی چھوٹی اللہ سایہ سلامت. غازی افسوس افسوس کہ تو نے میری تنہائی نہ دیکھی. جناب عباس علمدار کا مسائل پڑھ 2 منٹ لگیں گے برآمدگی ہو جائے گی. لیکن ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کی کوئی حسرت یا کوئی دعا رکی ہوئی ہو تو ضرور مانگنا, جناب عباس سے طلب کرنا. یہی حکم ہے کہ جناب عباس سے حسرت طلب کرو, ان کے مصائب میں ان کا وسیلہ لے. علامہ نسیم عباس رضوی صاحب فرماتے ہیں میں نے مولا امیر علیہ السلام کے حرم میں نا آیت اللہ خوئی سے سوال کیا کہ حضور یہ جناب عباس سے پی ٹی وی کی مجلس تھی غالباً شب عاشور کی, اور تو بہت بڑے عالم بحر العلم, انگلیوں پہ جو لوگ گنے جانے والے ہیں دین حقہ کی جنہوں نے خدمت کی ہے ان میں سے ایک خوئی صاحب کا نام. فرماتے میں نے ان سے سوال کیا کہ جناب عباس سے اپنی حسرتیں طلب کرنے کا یا جناب عباس کے وسیلے سے اپنی حسرتیں طلب کرنے کا کیوں حکم ہے؟ فرماتے ہیں بہت بڑے مجتہد تھے, مولا کے حرم کے ذہن میں کھڑے ہو کے رونا شروع ہوا. فرماتے ہیں عباس سے علمدار سے حسرتیں بڑا درد ہے طلب کرنے کا اس لیے حکم ہے کیونکہ کربلا میں غازی کی اپنی کوئی حسرت پوری نہیں. 2 حسرتیں تھیں عباس علمدار کی, ایک مجھے جنگ لڑنے کی اجازت ملے اور دوسرا بنی ہاشم کے بچوں تک پانی پہنچے. نہ جنگ لڑنے کی اجازت ملی نہ پانی پہنچا. میں خود تو طالب علم ہوں, میں مقدمین کے فکر پڑھ رہا ہوں. مقدمین اور ذمہ داران پڑھا کرتے تھے کہ حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ عباس جاؤ پانی لے کر آؤ. حسین نے صرف اتنی اجازت دی عباس جاؤ مشک پانی سے بھر دو. اگر پانی لانے کا حکم دیتے تو قیامت آ جاتی, پانی آ کے رہے. مشک بھرنے کا حکم دیا, میرے مولا عباس چلے, میدان خالی ہو گیا, حملہ نہیں کیا. عباس نہر کنارے بیٹھے, میرے مولا عباس نے مشک بھری, مشک بھر کے واپس پلٹے. ایک بازو قلم ہوا, فرمایا علی اکبر کا صدقہ. دوسرا قلم ہوا, فرمایا علی اصغر کا صدقہ. یہ وہ وقت تھا جب مشک دانتوں میں پھنسائی ہوئی تھی. مقدمین پڑھتے تھے اس وقت خیام گاہ کے دروازے پر ایک 4 سال کی بطول نے حبش کی ملکہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا دادی مجھے میرا ماشکی دکھائی نہیں دیا. دادی بچوں کی آس نہیں ٹوٹنی چاہیے, پیاسے بچے منتظر ہیں, اللہ کے نام پہ مجھے میرا ماشکی ملا دو. قبلہ تاریخ کہتی ہے اس وقت جناب حبش کی ملکہ نے نا جناب فضا صلوات اللہ علیہ نے اپنی ہتھیلیوں پہ 4 سال کی سکینہ کو بلند کیا. یہ وہ وقت تھا جب یہاں سے سکینہ بلند ہوئی. بڑے دردناک بزرگ سن دیتے ہیں انکل جی یہ وہ وقت, میں ایک ہائے مانگ رہا ہوں, یہ وہ وقت تھا جب وہاں سے رکابوں پہ زور دے کے زین پہ خود کو عباس نے بلند کیا. یہاں سے غازی, جملہ کہوں آخر جملہ جو اجازت دے ہوتا, یہاں سے غازی بلند ہوئے, وہاں سے سکینہ بلند ہوئی. رکھیے میرے سر پہ قرآن, دور سے یہ چچا اور بھتیجی کی آخری ملاقات تھی. اس کے بعد سکینہ اور عباس کی ملاقات نہ ہوئی. بڑے حوصلے سے جملہ سمجھنا عزادارو, دور سے چچا اور بھتیجی کی یہ آخری ملاقات تھی. ملاقات اس لیے نہ ہوئی کیونکہ اس کے بعد ماشکی نہر پہ سو گیا. خشک ہونٹ لے کر سکینہ شام چلی گئی. وہ نہر سے نہ آیا, وہ شام سے نہ آیا, وہ نہر سے نہ آیا, وہ شام سے. آغوش مادر سے زبان حال کا جملہ, یہ آخری جملہ ہے. میری آواز جا رہی ہو تو اس پہ برآمدگی کر دیجئے گا. میری آواز اس جملے کے بعد میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آئے, قبول فرمائے, راضی رہیے گا, اتنی گنجائش تھی. آغوش مادر سے میں سوچتا ہوں کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کو ضرب لگی اور جناب عباس جو جلال والے ہیں انہوں نے تلوار چلانے کا ارادہ کیا. قبضہ تلوار پہ جس عباس کا ہاتھ تھا اسے علی علیہ السلام نے آواز دے کے فرمایا عباس میرا قاتل آ گیا ہے, تلوار نہیں چلانی. عباس اسے اپنے ہاتھوں سے شربت پلا. امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیر چلے, جناب عباس نے تلوار چلانے کا ارادہ کیا, امام حسین علیہ السلام نے روک دیا. خیام گاہ میں
معذرت کربلا داخلہ، دریا کنارے سے خیموں کو ہٹانے کا حکم آیا، جناب عباس نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، جلال آ گیا میرے مولا عباس کو۔ میر انیس خود لکھتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے عباس کو جلال میں دیکھا اور دیکھا کہ عباس یہاں کربلا میں قیامت برپا کر دے گا، تو عباس کے چہرے کو نا ایسے ہاتھوں میں پکڑ کے انیس فرماتے ہیں حسین نے کہا غازی تجھے قسم ہے جناب امیر، عباس جنگ نہیں کرتا، تو وہ غازی جس نے تمام عمر جبر کیا، اس کا جلال 10 محرم کو کیا ہوگا؟ خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں سوچتا تھا کہ عباس کربلا میں میرے مولا نے کیا قیامت برپا کی ہو۔ رکھیے علماء کے سروں پہ قرآن اور ان سے پوچھئے، یہ وہی بادشاہ ہے جو تلوار لہرا لہرا کے کہتا تھا کہ میرے اکبر کو مار کے بھاگتے ہو، میرے قاسم کو مار کے بھاگتے ہو۔ آؤ آج میں تمہیں بتاتا ہوں میرے بابا علی کیسے جنگ لڑتے تھے۔ عباس جا رہے تھے عزت حسین کی قسم کربلا کے میدان میں جنگ لڑنے، عباس جا رہے تھے شامیوں پہ قیامت برپا کرنے۔ اس جملے کے بعد برآمدگی ہو جائے گی، پتہ نہیں میری کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہو، آنسو نہ بھی آئے تو ایک ہائے کر دینا، ممبر اسی جملے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ بلا تاریخ کہتی ہے حسین بادشاہ نے دیکھا میرا عباس جلال میں آ گیا۔ عباس جا رہے تھے شامیوں پہ قیامت توڑ دیں، یہ اچانک عباس نے دیکھا کربلا کے ایک بلند ٹیلے پہ حسین کھڑے تھے۔ حسین نے دور سے ہاتھ کا اشارہ کر کے عباس کو اپنے قریب بلایا۔ تاریخ کہتی ہے جناب عباس علمدار نے گھوڑے کا رخ امام حسین کی جانب کیا، عباس کو گھوڑے سے نیچے اترنے کا کہا گیا، عباس گھوڑے سے نیچے اترے۔ تاریخ کہتی ہے حسین عباس کے بالکل پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے اور عباس کے کان پہ منہ رکھ کے فرماتے ہیں عباس تم جا رہے ہو شامیوں کو قتل کرنے، عباس تم جا رہے ہو زندگی بھر کے جبر کا ادھار اتارنے، لیکن عباس میری طرف سے اجازت ہے بے شک کھول کر شامیوں پہ آج وار کرو، عباس میری طرف سے اجازت ہے کھول کے آج شامیوں کو زخم لگاؤ، لیکن عباس ایک بات یاد رکھنا عباس آج زخم انہیں تو لگائے گا، عباس بدلے میری زینب اور سکینہ نے دینے ہیں، عباس میری بہن بڑی پردہ دار ہے، عباس میری سکینہ بڑی چھوٹی ہے، عباس شام کے بازار بہت دور ہے، عباس شام کی قیدیں